طلعت صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ بڑی کیونکہ پتہ نہیں شاید آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں نہیں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ بڑا اب تو چیزیں جس طرح سے چینج ہوتی ہیں بڑا مشکل ہو گیا ہے شاید پریڈکٹ کرنا. لیکن جو 2022 میں ہوتا رہا ہے، سب سے پہلے اگر ہم سیاسی جماعتوں کی طرف آ جائیں، آج ایک وفاق کے اندر اور حکومت ہے، صوبے کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں اور حکومت ہے، اور جو لڑائی جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں ایز وی اسپیک، آپ کو 2023 کے اندر یہ جو مسلم لیگ نون اور یہ تمام پی ڈی ایم جماعتوں کا اتحاد ہے، اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ انہوں نے اپنا سیاسی کیپٹل بھی بڑا لوز کیا ہے؟ بہت شکریہ منیب. 2023 میں اگر آپ دیکھیں تو 2022 کا جس کو آپ نے بیگیج کہا وہ کیری اوور کرے گا، لیکن اس بیگیج کو میرے خیال میں کسی نکڑے لگانے کا اہتمام الیکشنز کے ذریعے ہوگا. یعنی 2021 میں جو کچھ ہوا وہ ویسے ہی کیری اوور کیا 2022 میں، اگرچہ نتائج جو ہیں 2022 کے 2021 سے اکثر مختلف تھے کیونکہ عمران تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا. لیکن اب 2022 کی جو لڑائی ہے سیاسی طور پر یا اتحاد ہے وہ 2023 میں کلمینیٹ کرنی ہے. تو جو سیاسی جماعتوں کی آپ کو ساخت نظر آتی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی. نون لیگ مجھے لگتا ہے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے ریٹرن کے اوپر زیادہ تکیہ کرے گی. پنجاب کے اندر ان کی جو لڑائی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوگی. تو یہاں پر تو آپ کو نون اور جو پی ٹی آئی ہے وہ آپس میں آمنے سامنے کھڑے نظر آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ان کی فورٹریس پروونس ہے اس کے اندر وہ موجود رہے گی. اس کا فوکس یہی ہوگا کہ جو بھی معاملات ہیں وہ مرکز اور پنجاب کی طرف جائیں اور سندھ کی طرف کوئی زیادہ رخ نہ کرے. اربن ایریاز کے اندر آپ کو ایم کیو ایم کے اندر ایک نئی جان پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ جان جو ہے وہ کسی نقطۂ اختتام پر پہنچے گی، کوئی شیپ اختیار کرے گی یا نہیں، لیکن یو کوڈ سی دی لیڈرشپ ایکچولی پرک اپ اے بٹ. کے پی کے اندر آپ کو مکس ریزلٹس نظر آئیں گے. میرے خیال میں جو طالبان کی واپسی ہے وہاں پر اس کا بڑا اثر پڑے گا ان جماعتوں پر جو طالبان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان جماعتوں پر جو طالبان کے حق میں ہیں. تو بنیادی طور پر تو انتخابات ول ڈیفائن کہ ان سیاسی جماعتوں کی شکل اور صورت کیا بنے گی. طلعت صاحب، یہ سیاسی کارڈز کہا جاتا ہے، بڑی سیاسی جماعتیں انہیں جیلسلی گارڈ بھی کرتی ہیں اور اپنے تک رکھتی ہیں، پھر ایک کے بعد ایک پھینکتی ہیں. لیکن اگر ہم موازنہ کریں ان تمام سیاسی جماعتوں کا، آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ میاں نواز شریف کی واپسی اور مریم نواز شریف صاحبہ واپس آئیں گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ واٹ از دیئر ٹو شو؟ اور اس طرح عمران خان صاحب اب what has he left with himself to show؟ مطلب ان کے پاس بھی کیا رہ گیا ہے بارنگ دا فیکٹ کہ وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی بڑا پاپولر ہوں؟ دیکھیں، عمران خان کے پاس ایک چیز ہے، تمام تر تنازعات، تمام تر یو ٹرنز، تمام تر کنٹروورسیز، تمام تر وہ لغویات جس کی ڈکشنری انہوں نے لکھی ہے پچھلے کئی سالوں میں، اس کے باوجود ایک ٹرمپ کارڈ ہے. دیکھیں، پاکستان میں ہمیشہ سے سیاست ڈیوائیڈڈ رہی ہے. تو عمران خان نے سیاست کا ایک حصہ پکڑا ہوا ہے. یعنی جو بھی اینٹی نواز ہے وہ عمران خان، وہ پرو نواز ہے. جو بھی اینٹی پی ایم ایل این ہے وہ پرو عمران خان ہے. جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس کو پسند نہیں ہے، ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگ سب کو کبھی نہ کبھی پسند رہے ہیں، وہ پرو عمران ہے. تو عمران کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جب جماعتیں ایک طرف اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو انہوں نے ایک سائیڈ پکڑی ہوئی ہے اور یہ پرماننٹ ایڈوانٹیج رہے گا. ہاں، اگر اگلے 1.5 ماہ میں وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جیل جاتے ہیں تو شاید ان کی پارٹی کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو. اگرچہ فلپ سائیڈ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں وکٹم ہوڈ جو ہے نا، دو چیزیں پاکستان میں بہت بکتی ہیں اور ہم نے اس کو آبزرو کیا. ایک تو فیکنس بہت بکتی ہے. آپ پریٹینڈ کرنے لگ جائیں کہ میں فلاں ہوں تو، اور اس کو مارکیٹ کر لیں تو آپ کی جو ہے پتنگ آسمان سے بات کرتی ہے. اور دوسرا وکٹم ہوڈ. اگر عمران وکٹم ہوڈ کو پلے کرتے رہے تو میرے خیال میں ان کا کافی ایک پرماننٹ سٹیچر آپ کو سیاست کے اندر نظر آئے گا اور جو 2023 کے انتخابات میں اٹ ول بی اے فورس ٹو ریکن ود. ٹھیک، یعنی کہ وکٹم کارڈ ول سیل، یہ آپ کے ذہن میں یہ آپ کا تجزیہ ہے.